بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک اور ملت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو، میری آج کے یہ ویڈیو دو حوالوں سے بہت اہم ہے۔ بنیادی طور پہ آج دو موضوعات کے اوپر یا دو ٹاپکس کے اوپر گفتگو کی جائے گی، اور دونوں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو جیسا کہ آپ کے علم ہے، امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی ایک ان کا جو کمیشن بنا ہوا ہے، یا ایک ان کی باڈی ہے، یا ایک آرگنائزیشن یا تنظیم ہے، اس کی رپورٹ آئی ہے جس میں مودی گورنمنٹ اور RSS کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ بہت اہم بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارا پرانا ایشو، یہ جو جوتشی ہیں اور یہ جو جوگی قسم کے اور جو طوطے فال نکالنے والے جو دانشور ہیں، جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا جناب اخباری تراشوں کے دانشور، ان کے اوپر بات چیت ہوگی۔ تو دوستو، آپ جن لوگوں نے ابھی تک، جن دوستوں نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو میکسیمم شیئر کریں۔ اور خاص طور پر میری درخواست ہے جناب PTI کے دوستوں سے اور ٹائیگر فورس کے نوجوانوں سے کہ اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور اس کو پھیلائیں۔ یہ ہماری آواز، تبدیلی کی آواز ہے۔ بنیادی طور پر یہ وہی آواز ہے جناب عمران خان صاحب کی، اور اس کو، یہ بھی ایک کاز ہے، اس کو آپ میکسیمم جتنا پھیلائیں گے، آپ اس میں ہماری جو جناب عمران خان کی جو ایک تھیم ہے یا پالیسی ہے یا جو ایک نظریہ ہے، اس کو تقویت ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ٹائیگر فورس کے جوانوں سے کہا تھا کہ اپنے ارد گرد اور اپنے ماحول اور ارد گرد آپ جو بھی کوئی حالات واقعات دیکھتے ہیں، کوئی پازیٹیو چیزیں ہیں، کوئی نیگیٹو چیزیں ہیں، یا کوئی بہتری کے اوپر مشتمل ہے، یا کوئی ملک کے اندر، معاشرے کے اندر برائی یا ظلم کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر 5 سے 10 منٹ کی ویڈیو بنا کے میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھیجے، اور ان ویڈیوز کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جائے گی جتنی یہ میری ویڈیو اس چینل کے اوپر چلائی جائے گی، اور اس کو جو ہے نا پوری گورنمنٹ تک، ہائی آفیشلز تک، اور پورے جو دیگر ادارے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہی گزارش ہے آپ کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر شیئر بھی کریں۔ تو دوستو، آتے ہیں پھر اپنے جو ہمارے موضوع ہے۔ سب سے پہلے جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی سالانہ رپورٹس آئی ہے، اور اس میں بنیادی طور پر جو اہم چیز ہے میں سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں کہ انڈیا کو اور اس کی جو RSS ہے تنظیم وہاں پہ، وہ اس کو مودی کی، اس کو بے نقاب کیا گیا، اور ان کے کارناموں کو، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ایک سال سے، بلکہ جب سے یہ مودی کی گورنمنٹ آئی ہے، تو مسلمانوں کے، نہ صرف مسلمانوں کے اوپر بلکہ دیگر اقلیتیں بھی ہیں جو انڈیا، ان کے اوپر ظلم اور بربریت کی انتہا کی جا رہی تھی۔ اور وہاں پہ یہ ان کا جو تھیم تھا، بنیادی طور پہ ابھی جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں جو انکشاف ہوا ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہ پوری جو دوسری دیگر اقلیتیں ہیں، وہاں پہ کرسچنز ہیں، وہاں پہ سکھ ہیں، اور وہاں پہ دیگر جو مذہبی وہاں پہ قومیں ہیں مذہبی لحاظ سے، وہ ان کو، وہ جناب علی انڈیا کا ایک منصوبہ تھا، جو ایک منظر عام پہ بھی بات آ گئی ہے کہ وہ ایک پیپر لیک ہوا ہے کہ جی اس میں انڈیا سے تمام اقلیتوں کو ختم کر دیا جائے گا، اور یہ ان کی وہاں کی جو راہ ہے، اور جو دیگر ایجنسیاں اور ان کی حکومت کی ایک پالیسی ہے، ایک تو یہ تھی۔ دوسری، یہ جو امریکن ایک باڈی ہے یا آرگنائزیشن ہے، امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی، ان نے سالانہ رپورٹ اپنی دی ہے۔ اور سالانہ رپورٹ کیا ہے؟ وہی بنیادی طور پہ، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ انڈیا کی ایک پالیسی تھی سابقہ ادوار میں، کہ وہ خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں کو، پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر بھی دہشت گردی کرواتے تھے، اور اس کا بھی ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتے تھے، پھر اپنے ملک کے اندر بھی کئی واقعات کراتے تھے، تو اس میں جناب علی وہ بھی پاکستان کو، مقصد ان کا، انڈیا کا، بھارت کا یہ تھا کہ پاکستان کو دنیا کے اندر بدنام کیا جائے اور دہشت گرد ملک قرار دلوایا جائے، اور پھر یہ ہے کہ ملک پاکستان کے اوپر معاشی پابندیاں لگوائی جائیں، اور امیج اتنا خراب کر دیا جائے کہ یہاں پوری دنیا میں پاکستان بالکل کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ ہو۔ لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، جب سے یہ عمران خان کی حکومت آئی ہے، اور وہ UN کی سپیچ سے لے کے اب تک عمران خان نے ان کو اتنا پوری دنیا کے اندر بے نقاب کیا ہے، اور ابھی اللہ کے فضل سے
آج یہ امریکہ یہ جو باڈی ہے یا آرگنائزیشن ہے، اس کی رپورٹ نے بھی بالکل عمران خان کی اس بات کو سچ ثابت کر دیا کہ یہ بالکل RSS کی سوچ جو ہے وہ ہٹلر کی سوچ ہے، یا جس کو وہ نازی سوچ کہتے تھے، کہ بالکل جو ہندو ہیں وہاں ہندو کے علاوہ بھارت کے اندر کسی اور مذہبی اقلیت کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو وہاں پہ وہ ختم کر دیا جائے۔ اور انہوں نے اسی طرح اسی ضمن میں انہوں نے ایک یہ اپنا جو شہریت، بھارتی شہریت کا قانون بھی پاس کیا تھا، جس میں بہت بے شمار احتجاج بھی ہوا تھا، اور ملک کے اندر جناب علی احتجاج، بلکہ پوری دنیا اس کو واچ کر رہی تھی۔ اور اس میں جناب علی وہ 2019 کی رپورٹ ہے، سال 2019 کے اندر، مطلب بھارت کو دنیا کے اندر یہ بدترین ملک قرار دیا گیا ہے، یا غیر محفوظ ترین، یا جس کو یوں سمجھ لیں دوسرے لفظوں میں دہشت گرد ترین ملک قرار دیا گیا ہے ان کی رپورٹ سے۔ اب جن کی یہ بار بار مطلب ہے، یہ پوری دنیا میں جو بھارت ہے امریکہ کو اپنا بہت بڑا الائی اور اپنا بہت بڑا ایکسپورٹر اور بہت بڑا جو اس کو سمجھتا تھا، اور ہر بات میں جناب امریکہ اس کے ساتھ کھڑا بھی ہو جاتا تھا، اور خاص طور پہ پاکستان کو بدنام کرنے میں۔ تو ایک تو جو عمران خان نے یہ اجاگر کیا UN کی تقریر سے لے کے اب تک، اور پھر اس کے بعد ان کی یہ جو ایک تنظیم ہے، انہوں نے وہاں پہ ریسرچ کی اور سارا یہ دیکھا، پچھلے ایک سال میں واچ کیا کہ وہاں پہ جناب علی یہ جو بھارت میں ظلم و تشدد ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر اور دوسرے، تو یہ بھارت کو اب ان کی رپورٹ کے مطابق آفیشلی ان کو ایک غیر محفوظ ترین، اور سمجھ لے کہ اقلیتوں کے لیے ایک دہشت گرد ترین ملک قرار دے دیا گیا۔ یہ پاکستان کی اور خاص طور پہ عمران خان کی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھیں مذہبی آزادی کے اوپر اتنی قدغن ہے کہ گائے کا ذبیحہ، وہ جیسے گائے مسلمان ذبح کرتے ہیں، اور وہ ہمارے تو یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے، حلال ہے، تو وہ وہاں انہوں نے پابندی لگائی تھی، اس کے اوپر پابندی لگائی تھی، اس کے اوپر وہ بڑی تنقید کی گئی ہے۔ پھر جو بابری مسجد میں ان کی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے بابری مسجد کے حوالے سے کہ جی نہیں جی وہاں پہ مندر تھا اور وہ جگہ مندر کے لیے الاٹ کر دی گئی ہے، اس کو یہ بڑے سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ امریکہ کی جو یہ بھارت گڈ لسٹ میں تھا، یا جس میں کہتے ہیں گڈ بکس میں تھا، اس میں اللہ کے فضل سے اس میں پاکستان کا اور پاکستان کی آرمی کا اور پاکستان کی ایجنسیز کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ اس کو بھارت کی سوچ کو بے نقاب کرنے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جناب عمران خان کی جو ایک موقف رہا ہے، اور انٹرنیشنلی ان کی ڈپلومیسی اور جو اس کو فارن پالیسی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اتنا اجاگر کیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ اب یہ کشمیر بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریئیکشن آئے گا وہ بہت زبردست ہوگا۔ پھر اسی کے نتیجے میں عمران خان نے جو 2-4 دن پہلے بات کی ہے کہ جی دنیا کو نوٹس لینا چاہیے کہ بھارت مسلمانوں کو اور خاص طور پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو وہاں عمان کی شہزادی اور یہاں پہ ہمارے کویت کے جو لوگ ہیں، دیگر مسلم ممالک نے، انہوں نے بھی انڈیا کو وارن کیا کہ ہم آپ کے یہ شہری جو ہے ان کو نکال دیں گے، اور یہاں سے اگر یہ ظلم و تشدد یہاں پہ ختم نہ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہے، پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا ہے، اور پاکستان کے گلے میں جو وہ دہشت گردی کا ایک سمجھ لیں ایک توق ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا بھارت، تو وہ توق وہ اب اتر کے وہ ایک جو ہار ہے اس کی شکل میں بن کے وہ بھارت کے خود اپنے گلے میں وہ پلٹا دیا گیا، اس کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، ایک طرف تو عمران خان صاحب جناب کامیابیوں کی منازل طے کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسری طرف وہ میری روایتی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک میں ایسے لوگوں کو جواب نہ دے دوں نا تو وہ ہمیں مزہ نہیں آتا، کیونکہ ہم نے تو ایسے ناقدوں کا اور ایسے جو اخباری تراشوں کے اوپر اپنی صحافت چمکانے والے یا طوطوں کے ذریعے فال نکال کے آئے روز حکومت عمران خان کی گرانے والے کمزور کرنے والوں کو جب تک میں جواب نہ دوں تو مجھے چین نہیں آتا۔ تو اس میں مطلب میں نے تو اس حد تک میرا یقین ہے کہ خون دل دے کر نکھاریں گے ہم رخ برگ گلاب، خون دل دے کے ہم نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ تو ان لوگوں کو جواب دینا، اور ان کو ایک ایک ان کا جو اب یہ پچھلی ان کی جو سازشیں ہیں اور ریومرز ہیں، یہ جو انہوں نے ماحول بنا رہے تھے وہ ناکام ہوئی، تو اب یہ آگے چل پڑے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کو جو ہے نا اس کے گھر تک پہنچا کے آنا چاہیے، پہلے تو ان کے جھوٹ گنوانے چاہیے تھے۔ مطلب یہ اپنے طور پہ جناب عمران خان کی حکومت کو سائیڈ لائن بھی کر چکے، پھر تمام تر فیصلے پاک فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، پھر جناب شہباز شریف صاحب وہ یہ اپنی کتابوں میں اور اپنے وہ جو طوطے ہیں ان کے فال نکال چکے
چکے تھے کہ جی وہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے ہیں. پھر یہ زیادہ تر ان کی جو سیاست ہوتی ہے اور ان کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے یا ان کے جو تجزیات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انٹرنیشنل میگزین یا لوکل جو کالم لکھے جاتے ہیں ان کے اوپر. اس کے بعد پھر انہوں نے ان کا ایک اور البم ریلیز ہوا تھا الجزیرہ کا جی, بڑے ڈرامائی انداز میں. وہ کچھ لوگ تھے یہاں پہ وہ دانشور, وہ جناب انگریزی کچھ بیچ میں فقرے پڑھ رہے تھے اور جناب علی اس میں جناب مزے مزے سے ایک تو مطلب وہ جس طرح دل کے اندر لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں وہ, اور پھر اس کو خبر بھی بتا رہے تھے کہ جی بڑے پاک فوج عمران خان کے اوپر پاک فوج یہ کرونا کے معاملے میں بڑی سخت برہم ہو گئی ہے. پھر اسی طرح عمران خان نے چونکہ اپنی پریزنٹیشن شو نہیں کی تو وہ جناب کرونا کا معاملہ خراب ہو گیا. اور پھر آخر میں انہوں نے فرمایا کہ جناب علی وہ تو جناب کرونا کی جب وبا ختم ہوگی تو اس کے بعد جناب علی وہ تو عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی. اب وہ کرونا کی وبا بھی اللہ کے فضل سے وہ کنٹرول بھی بہت اچھا ثابت ہو گیا. کرونا کی وبا بھی ہم اللہ کے فضل سے ختم ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن سے سمارٹ لاک ڈاؤن اور انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا اور وبا بھی ختم ہو جائے گی. مطلب یہ کہنے کا کہ وہ جو ان کے وہ تھے خواہشات یا جو ان کی وہ خبریں تھی یا جو وہ کچھ چاہتے تھے وہ ان کے اوپر ارادوں کے اوپر وہ پانی پھر گیا اللہ کے فضل سے. پھر انہوں نے آگے جناب ایک سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کو وہ ایسے بار بار وہ بیان کرتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی صحیفہ ہے یا سہیل وڑائچ کے کہنے پہ دنیا کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان کے اوپر حکومتیں بنتی ہیں اور گرتی ہیں اور الائنس بنتے ہیں اور وہ اپوزیشن کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس میں خاص طور پہ ایک تو پہلے سہیل وڑائچ صاحب نے جو کالم لکھا تھا اس میں جناب انہوں نے وہ نیو یارک ٹائمز وغیرہ کا بھی ذکر کیا تھا. اس کے اندر جو رائٹر تھا اس نے سہیل وڑائچ کی اس کالم کا جناب ذکر کیا. پھر ابھی آج تازہ ترین میں وہ دیکھ رہا تھا ایک شو, وہ نقوی صاحب ہیں, ابھی میں ان کا نام لینا اس لیے لینا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار وہ اپنی وہ جو حرکتیں ہیں یا جو اپنی وہ ان کی ایک ریومرسٹ قسم کا بیہیویئر ہے یا جیسے وہ ان کی وہ خواہشات کو خبریں بناتے ہیں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نام لے لوں. کوئی ان کی اس میں وہ توہین نہیں ہو رہی بلکہ وہ ان کو تھوڑا سا باور کرا دیا جائے کہ آپ جو خبریں نکال کے لاتے ہیں وہ ان کے اندر کوئی صداقت نہیں ہوتی اور ایک خبر جھوٹی ہوتی ہے تو وہ پھر کوئی اگلی خبر کا سہارا لیتے ہیں, پھر اگلی ڈیٹ دے دیتے ہیں. پہلے وہ حکومت گرا رہے تھے جناب شہباز شریف کے آنے پہ, پھر کرونا کی بیماری ختم ہونے پہ, اب انہوں نے جناب علی بجٹ کے بعد کی ڈیٹ دے دی ہے اور امید ہے اس وہ جو جب وہ بھی خبر جھوٹی ہو جائے گی تو پھر وہ اگلی خبر دے دیں گے 14 اگست کے بعد کی. تو ابھی تازہ ترین وہ کالم جناب جہانگیر ترین صاحب کا پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا شروع یہاں سے کیا کہ بلی کا جب جناب راستہ بند کر دیا جائے تو وہ جناب کیا کہتے ہیں جھپٹتی ہے. مطلب وہ جہانگیر ترین کو اب یہ ایک ہوا بنا کے عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اب جس آدمی نے مطلب جس کے دل کے اندر صرف خوف خدا ہو اور قوم کا دکھ ہو اور قوم کے لیے وہ کار گزرنا چاہتا تو وہ کسی سے نہ جہانگیر ترین سے ڈرے گا, نہ کسی دوسرے بلیک میلر سے, نہ حامد میر جیسے لوگوں سے, نہ کسی اور دیگر آدمی سے. تو اس میں جناب انہوں نے یہ فرمایا کہ جہانگیر ترین اور شہباز شریف کا بڑا گہرا آپس میں رابطہ چل رہا ہے اور اس کے بعد جناب علی جہانگیر ترین صاحب کے پاس کچھ 7-8 بندے چلے گئے ہیں جو عمران خان کی حکومت کا خطرہ بن رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی بجٹ کے بعد حکومت گرا دی جائے گی. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اب نئی تاریخیں دے رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور عمران خان آئے روز ہر کرائسس سے نکل کے اور مضبوط اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو مضبوط بنا رہا ہے کیونکہ ارادے اس کے پختہ ہیں, وہ نیک نیتی سے کام کر رہا ہے, اس کو کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے, اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کون جہانگیر ترین آتا ہے, علیم خان آتا ہے, کوئی جاتا ہے, اس کو اس چیز سے پرواہ نہیں ہے. اس کو صرف پرواہ یہ ہے کہ جی مخلص بندے. اب پھر ایک اور تازہ ترین اعتراض کیا جا رہا ہے جناب علی, اس سے پہلے تو وہ ان کی خبریں یہ تھی جناب وہ پاک فوج اور جناب علی یہ جو نادیدہ قوتیں ہیں اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کے اندر بڑا اختلاف پیدا ہو گیا. جب وہ ساری چیزیں ریومر دم توڑ گئی ہیں, یہ جو افواہیں ہیں, تو اب وہ جناب عمران خان صاحب نے سابق وہ جو آرمی کے جو DGISPR صاحب ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب, ان کو بھی اپنا وہ بنا دیا ترجمان یا سمجھ لیں کہ معاون خصوصی برائے انفارمیشن. تو اب وہ انہوں نے اس کو اپنی یہ جو آرا ہے یا جو اپنی یہ ان کی خبریں ہیں ان کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا جناب علی وہ نادیدہ قوتیں اپنے جو یہاں پہ ہیں وہ طاقت یا اپنے جو اثرات یا جو اپنا اثر و رسوخ ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں. اور ایک
یہاں پہ کالمسٹ اور یہ تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب جناب وہ کابینہ میں بیٹھیں گے اور یہاں کی اندر کی خبریں وہ وہاں تک جناب پہنچائیں گے، اور ہماری پاک آرمی کے لوگوں کو، مطلب اب ایسے لوگوں کو یہ نہیں علم کہ ہماری پاک آرمی اور ان کی جو ایجنسیز ہیں ماشاءاللہ دنیا کی بہترین ایجنسیز ہیں، اور ان کو مطلب مچھر پر نہیں مار سکتا ان کی، مطلب ان کو اس چیز کا بھی علم ہوتا ہے کہ کہاں پہ مطلب کون سی چڑیا چہچہا رہی ہے یا جہاں کہاں سے کون سی آواز پیدا ہو رہی ہے، مطلب وہ دنیا کی ایک بہترین ایجنسی ہے جس کو ہر راز ملک کا اور انٹرنیشنل قسم کا سارے راز موجود، تو ان کو کیا عمران خان کی کابینہ کے معاملات پتہ نہیں تھے کہ اب ان کو جناب علی باجوہ صاحب کو بیچ میں بیٹھیں گے تو خبریں، مطلب اس طرح کی چیزیں وہ اب ان کی جو صبح کی ہے یا جو مایوسی ہے وہ اس کو اب اس طرح کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اب یہ ساری ناکامیوں کے بعد وہ آئے روز اب نئی تاریخ دے رہے ہیں، جی جناب اب چلی جائے گی اور اب جہانگیر ترین صاحب اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو میں دوستوں جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں اور ٹائیگر فورس کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ کچھ نہیں ہونے لگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان کی حکومت کامیاب بھی ہوگی، ہماری اکنامکس پالیسی بہترین جا رہی ہے، ہمارے باقی معاملات بہترین جا رہے ہیں، پاک فوج کے ساتھ حکومت سول حکومت کے تعلقات بڑے زبردست بہترین قسم کے ہیں، اور یہ سارے معاملات اب یہ ان کی ساری جو یہ خبریں ہیں یا ریمرز ہیں صرف ان کی مایوسی کی وجہ سے ہے۔ اور پھر ایک اور جو اہم بات تھی جو میں تھوڑا سا اگنور کر گیا تھا یا اس موضوع میں شروع میں نہیں بتا سکا، وہ بہت اہم ہے۔ یہ ہارون الرشید صاحب، یہ جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں، بہت معروف صحافی ہے، انہوں نے چند دن پہلے کہا کہ جناب $500 ملین دے کے نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے ہیں۔ اب انہوں نے خبر لی کی، اب میں ان سے جو یہ ناقدین ہیں عمران خان کے، اور وہ جو لوگ کہتے تھے کہ جناب نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی، تو مجھے یہ صرف 2 سوالوں کا جواب دیں۔ اگر نواز شریف نے کرپشن نہیں کی تھی تو وہ $500 ملین ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، وہ ٹکا کسی کو نہیں دیتے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنا بخار کسی کو نہیں دیتے، تو $500 ملین کن چکروں میں دے دیا ہے؟ اگر وہ گناہ گار نہیں تھے تو یہ کیوں دیا ہے؟ دوسری بات، اگر انہوں نے نہیں دیا تو پھر یہ جو مسلم لیگ نون کی یہاں پہ قیادت ہے یہاں، یا جو ان کے ترجمان ہیں، تو ان سے انہوں نے پھر اس کی تردید کیوں نہیں کی؟ 2 چیزیں ہونی چاہیے تھی، اگر دیے گئے ہیں تو یہ اس کی وضاحت کرے کہ جو کہتے تھے کہ جناب عدالتیں ہمارے خلاف ہیں اور نادیدہ قوتیں اور جناب علی وہ کیا کہتے ہیں خلائی مخلوق، انہوں نے ہمارے خلاف فیصلے کروائے اور ہمارے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھے۔ اگر ثبوت نہیں تھے اور یہ فیصلے آپ کے خلاف ہو گئے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے یہ پیسے کیوں دیے تھے جناب عمران خان صاحب کو، اور اگر پیسے نہیں دیے تو پھر تردید کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ان کی پوری ٹوٹل کہانی تھی وہ سرے سے بالکل جھوٹی تھی، یہ کرپشن کے اندر ملوث تھے، اور سارے کیسز اس سے ثابت ہوتا ہے ان کے خلاف بالکل سچے تھے، اور وہ جو تجزیہ نگار یا وہ جو پیڈ قسم کے دانشور ہیں، بالکل ان کی باتیں وقت کے ساتھ ساتھ وقت جھوٹی ثابت کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی بھی عمران خان کی جتنی پالیسیز ہیں اور جتنے ان کے معاملات ہیں اور ساری چیزیں وہ سچے ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنی حفظ مان میں رکھے اور کامیابی سے نوازے۔ اچھا، آخر میں شروع میں تھوڑا بھول گیا تھا، ہمارے جو دوست ہیں جناب اپنا صابر شاکر صاحب ARY کے یہاں پہ بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، بڑا معروف نام ہے، اور ویسے ہماری ذہنی بھی ہم آہنگی ہے ان سے، اور بالکل وہ جس کو کہتے ہیں بلا امتیاز قسم کا اور اس میں ان بائسڈ قسم کا وہ تجزیہ، اور ان کے پاس بہترین قسم کی وہ خبریں پڑھتے ہیں۔ ایک تو وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے علاقے سے بھی ان کے تعلق ہے۔ تو چند دن پہلے ان کو ان کے آفس میں کچھ لوگوں کو ان کا کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا تھا، تو خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ شاید یہ ہمارے بھائی صابر شاکر صاحب کو بھی اس میں وہ پازیٹیو نہ آئے۔ تو اللہ کے فضل سے ان کا ٹیسٹ ہوا ہے، اور ان کا جو وہ رزلٹ آیا ہے تو وہ صابر شاکر صاحب اس میں کلیئر ہیں اللہ کے فضل سے، اور وہ ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے۔ البتہ چند دوست اور 7-8 دوست ہیں ARY کے جن کا وہ پازیٹیو ہے، وہ گھر کے اندر وہ اس کو سوشل ڈسٹینسنگ یا کوارنٹائن کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے، اور میں تمام دوستوں کو میسج دیتا ہوں کہ جی آپ جتنا ممکن ہو سکے یہ سوشل ڈسٹینسنگ اور اپنے آپ کو گھر پہ رکھیں، اسٹے ایٹ ہوم، اپنی حفاظت بھی کریں، تحفظ اپنی اور اپنے فیملی کی، تاکہ یہ جو مشکل ٹائم ہے، آگے گرمیوں کا ٹائم آ رہا ہے انشاءاللہ، یہاں یہ ہماری جو میڈیکل کی ٹیمز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آگے گرمی جب آئے گی اور یہ جو ٹمپریچر 30 ڈگری سے جب اوپر جائے گا
تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو وبا کا ایک زور ہے، وہ زور تو ابھی الحمدللہ ٹوٹ گیا ہے، مزید کم ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہر لحاظ سے، ہر آفت سے، ہر مشکل اور مصیبت سے اپنی حفاظت میں رکھے اور محفوظ رکھے۔ اور آخر میں پھر میں دوستوں سے کہوں گا کہ جناب ایک تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، میکسیمم آپ دوستوں تک پہنچائیں۔ دوسری اپنی ویڈیوز ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں، میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ فورم میں نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم معاشرے کے جو وہ برائیاں ہیں یا معاشرے کے اندر جو کمزوریاں ہیں یا جہاں پہ محرومیاں ہیں، ان کو آپ ہائی لائٹ کریں، ویڈیوز بنا کے مجھے میرے واٹس اپ نمبر پہ اس کو بھیجیں۔ واٹس اپ کا نمبر ہے 0344559899، اس کو تاکہ ہم چلا کے اجاگر کریں، حکام بالا تک پہنچائیں، تاکہ ہم بھی یہ جو تبدیلی کا حصہ بنے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اپنا اس کو اپنے تائیں اپنی حد تک جتنا ممکن ہے ہم کردار ادا کریں۔ اور صرف حکمرانوں کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم ملک کے اندر کہیں پہ اگر خرابی ہو رہی ہے یا کہیں پہ اصلاح کی ضرورت ہے یا کہیں پہ ادارے صحیح کام نہیں کر رہے یا جہاں پہ کچھ دیگر معاملات ایسے ہیں کہ جس کو حکومت تک پہنچانا انتہائی ضروری ہو، اور اب ہم حکومت کے نوٹس میں لے کے آئیں گے تو وہ معاملات درست ہوں گے۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ توجہ دیں، جو معاملات اجاگر کریں ویڈیو کی شکل میں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔